الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے ایک نام نہیں بلکہ 14 نام ہیں۔ ہر نام کی ایک وجہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 99 ہیں اور ہر نام کی ایک وجہ ہے، ایسے ہی سورہ فاتحہ کے 14 نام احادیث میں آئے ہیں اور ہر نام کی ایک وجہ بھی ہے۔ اس میں سے ایک نام ہے فاتحہ، سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کے معنی کھولنے والی، اس میں فاعل ہے۔ جو چیز بھی کھولی جائے اس کے لیے مادہ فتحہ آتا ہے۔ فاتح کسی شہر پر قبضہ کر کے اپنے لیے کھولنے والا، اس کو فاتح کہتے ہیں۔ مفتوحہ اسے کہتے ہیں جس پر قبضہ کر لیا جائے۔ سورت کا نام سورۃ الفاتحہ اس واسطے ہے کہ پورے قرآن کریم کو یہ سورت کھولنے والی ہے۔ اس سورت کے بغیر قرآن نہیں کھلتا، اسی سے کھلتا ہے، اسی واسطے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے کیونکہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ پڑھنے والا اس سورت کا سوائے موت کے ہر مرض سے شفا یاب ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، سوائے موت کے ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اس کا نام سورۃ الکنز بھی ہے، خزانہ۔ کنز کے معنی خزانے کے آتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ نے خزانہ رکھا ہے۔ کیسا خزانہ؟ پورے قرآن کریم میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک بار جبریل لے کر آئے اور ایک بار جبریل کو اللہ کے نبی کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور دوسرا فرشتہ لے کے آتا ہے، میکائیل۔ 2 دفعہ نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے نزول پر شیطان کو چیخ مارنا پڑا اپنی حسرت و ناکامی پر۔ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ شیطان کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، لیکن سورہ فاتحہ جب نازل کر دیا اللہ نے تو چیخا چلایا کہ اللہ نے خود درخواست لکھ کے دے دیا بندے کے ہاتھ میں کہ یہ درخواست میرے پاس لاؤ، میں منظور کرتا ہوں۔
ہر روز ہر رکعت میں امام اس سورت کو پڑھ کر اللہ کی لکھی ہوئی درخواست اللہ کو پیش کرتا ہے تاکہ منظور ہو جائے. بھلا درخواست لکھوانے والا اپنے درخواست کو رد کیسے کرے گا؟ دنیا کا وصول ہے یہ. تو شیطان کو چیخنا پڑا، چلانا پڑا کہ رب کریم نے خود لکھ کے درخواست دے دیا ہے، اب اس کے منظوری میں شبہ نہیں ہے. تو یہ سورۃ الکنز بھی ہے. اس طرح مختلف اس کے نام آئے ہیں، ہر نام کی ایک وجہ ہے. آج ایک ہی محفل میں آپ مکمل سورہ فاتحہ کو جذب کرنے کی کوشش کریں. ویسے اس سورت کو ہم 2 گھنٹے میں بیان کرتے ہیں تاکہ ایک ایک لفظ آپ کو ہم سمجھا سکیں. لیکن پہلا دن ہے، 2 گھنٹہ پتہ نہیں آپ بیٹھنے کی عادت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. اس سورہ فاتحہ میں کل 7 آیتیں ہیں. 7، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. 7 آیتیں. 7 کو عربی میں کہتے ہیں سبع، 5 اور 2 7 سبع. اسی لیے اس سورت کا ایک نام ہے سبع مثانی، 7 آیتوں والی وہ سورت جو بار بار پڑھی جائے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. قرآن عظیم کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ایسی سورت دی ہے جو سبع مثانی ہے، 7 آیتوں پر مشتمل ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے. تو سبع مثانی بھی ہے یہ. اس سورت کا نام اللہ نے صلاۃ کہا ہے. صلاۃ کیونکہ صلاۃ کے معنی آتے ہیں دعا کے. یہ سورت پوری دعا ہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لیکن الفاظ رسول اللہ کے ہوں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ بندوں سے فرماتے ہیں لیکن الفاظ اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. فرمایا قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مصراط المستقیم. پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراط مستقیم کیا ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی. کہا میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ. اصل حدیث کا مضمون شروع ہوتا ہے مسند امام احمد کی روایت سے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل. میں نے صلاۃ کو تقسیم کر دیا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا، اور بندے کے واسطے میں نے لکھ دیا ہے جو بندے نے مانگا. یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے. قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا. یہاں صلاۃ کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو. پوری نماز صلاۃ ہے لیکن پورے نماز میں سے ایک جز قراءت سورہ فاتحہ ہے، اس کو صلاۃ کہہ دیا. یعنی کل کا نام جز سے حاصل کر لیا. کل کیا ہے؟ صلاۃ، رکوع، سجدہ، قیام، سب کا مجموعہ. اس میں سے ایک حصہ کیا ہے؟ قراءت، پڑھنا سورہ فاتحہ. تو ایک جز کا نام صلاۃ رکھ دیا کیونکہ اس کے بغیر صلاۃ ناقص، اس کے بغیر صلاۃ مکمل نہیں. اسی واسطے امام شافعی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں مطلق قرآن پڑھنا فرض ہے. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، سورہ مزمل پارہ 29. جہاں سے یاد ہو پڑھ لو، فرض ادا ہو جائے گا، یہ اللہ کا حکم ہے. اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں. اور واجب کہتے ہیں جس سے نماز کامل ہو جائے، اور نہ پڑھیں تو نماز ناقص اور واجب الاعادہ ہو جائے، اور غلطی سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے ادا ہو جائے. تو اللہ کی طرف سے اس حدیث پاک میں نبی فرماتے ہیں
کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے بندے اور اللہ کے درمیان آدھا آدھا۔ اب دیکھنا یہ ہے آدھا کہاں کہاں ہے، آدھا کہاں کہاں ہے، کون سے مقام پر آدھا کہا، یہ دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب آدھا کہاں ہے جب معلوم ہو جائے گا تو اس آدھے کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ شروع میں کتنا ہے اور آخر میں کتنا ہے، تبھی تو آدھا معلوم ہوگا۔ پوری آیتیں 7 ہیں تو آدھا کہاں ہوگا؟ 3.5 آیت ادھر اور 3.5 آیت ادھر۔ اگر وہاں آدھا ہے تو سمجھ لو کہ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے، اور اگر شروع میں 4.5 آیتیں ہو گئیں تو سمجھ لو 4.5 نہیں ہو سکتی، آدھا وہیں ہوگا جہاں پر 3.5 ہو۔ اس لیے ہمیں یہ حدیث قدسی پڑھنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کو آدھا کہاں بتایا۔ قسمت الصلاۃ، نماز کو میں نے تقسیم کر دیا، بینی و بین عبدی نصفین، میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے واسطے لکھ دیا جو بندے نے مانگا۔ در حقیقت مانگا نہیں، وہ تو درخواست اللہ نے خود لکھ کے دیے، وہی مانگے گا بندہ، اور جو اللہ نے سکھلایا ہے مانگنے کے لیے اس سے بہتر چیز مانگی نہیں جا سکتی، اس سے بہتر چیز انسان مانگ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی چیز سکھا دیا اللہ نے مانگنے کے لیے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، پر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو جواب ملتا ہے قال اللہ عز وجل اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال اللہ عز وجل مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قال اللہ عز وجل هذا بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے یہ آیت میں آدھا میرے لیے آدھا اپنے لیے پیش کیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ آدھا آدھا ہے۔ ایاک نعبد اللہ کے لیے اور ایاک نستعین بندے کے لیے، یہ آیت بیچ میں سے اللہ نے کہا ہے میرے اور بندے کے بیچ میں آدھا آدھا ہے۔ اب اوپر کی 3.5 آیتیں ہو گئیں اور آخر کی 3.5 آیتیں بچتی ہیں، اور 7 آیتوں میں اتفاق ہے۔ یہ حدیث کو ابھی آپ نے خاکہ بنایا کہ یہ صلاۃ ہے، اس کا نام سورہ صلاۃ بھی ہے، اور اس کا آدھا ایاک نعبد ہے، ایاک نعبد تک بندے کے لیے بندے نے تعریف کی ہے اللہ کی، اور آخر میں بندہ مانگنے کے لائق بن جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ زمین ہموار ہو گئی، تعریف کیا، شکر کیا، خوبیاں بیان کی، بزرگی بیان کی، وعدہ ہو گیا، اب مانگ بیٹھا کہ اب دے دو۔ اب کیا مانگا؟ ان چیزوں کو جاننے کے لیے اب ہم لفظوں پر آئیں گے پہلے، تاکہ آپ لفظوں کے ساتھ ساتھ چلیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے بندے سے اتنا خوشی کا اظہار کیوں کیا۔ سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوتی ہے، لیکن قرآن کا اصول ہے کبھی بھی قرآن کریم پڑھا جائے تو
بسم اللہ اور اعوذ باللہ دونوں پڑھنا واجب ہے۔ دنیا کے سارے کام بسم اللہ سے شروع ہونا کافی ہے۔ دنیا میں ایک ہی کام ہے جو بسم اللہ سے کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے اعوذ باللہ بولنا ضروری ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کا پڑھنا۔ کیوں؟ کھانا کھایا تو بسم اللہ کافی ہے، دروازہ کھولا بسم اللہ کافی ہے، کوئی بھی کام کیا بسم اللہ کافی ہے، لیکن قرآن کھولنا ہے تو بسم اللہ کافی نہیں کہا۔ اللہ نے خود کہا اپنی کتاب میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے شر سے، کیونکہ وہ تمہیں پڑھنے نہیں دے گا، تمہیں پڑھنے نہیں دے گا۔ تم سارے کام کر لو، بسم اللہ بولنے سے برکت آ جائے گی، وہاں تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تحفظ چاہیے، ورنہ تمہیں پڑھنے نہیں دے گا۔ دنیا کے بہانے بتائے گا، دواخانے جانا ہے، شادی میں جانا ہے، دواخانے کے بعد وہاں جانا ہے، دنیا کے کام لگائے گا، قرآن پڑھنے نہیں دے گا۔ اس لیے جیسے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آیا، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے، اللہ کی پناہ میں آتے ہی اس کا بستر گول، اب قریب نہیں آ سکتا، اب قرآن پڑھو۔ اس لیے اعوذ باللہ کو سمجھو پہلے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ من الشیطان، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، کیونکہ شیطان مجھے نظر نہیں آتا لیکن میں شیطان کو نظر آتا ہوں۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ مجھ کو دیکھتا ہے، میں اسے دیکھتا نہیں، اس لیے میں ایسے ذات کی پناہ چاہتا ہوں جو لطیف خبیر ہے، سب پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ شیطان مردود کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلام پاک شروع کرنے کے واسطے ضروری ہے۔ جب آپ نماز میں یہ بھول جاتے ہیں تب شیطان کو موقع ملتا ہے، یاد رہے گا۔ نماز میں 3 رکعت ہوئی کہ 2 ہوئی کہ 3، یہ موقع اسے کم ملتا ہے جب یہ اعوذ باللہ میں آپ غلطی کرتے ہیں۔ اگر آپ اعوذ باللہ میں غلطی نہ کریں، شعور کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اعوذ باللہ کہتے ہوئے اس کا احساس ہو کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اب آپ کی نماز میں غلطی نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ تو اعوذ باللہ کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن کریم میں صرف ایک سورہ ہے، سورہ نمل۔ سورہ نمل میں سورت کا جز بن کے آیا ہے۔ سلیمان نے خط لکھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے اس کو استعمال کیا، نقل کیا اللہ نے۔ تو سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ اور اس کے بعد بسم اللہ، یہاں جز بن کر نہیں ہے سورت کا، بلکہ ہر 2 سورت کے درمیان فصل کرنے کے لیے بسم اللہ کا نزول ہوا ہے۔ ایک سورہ ختم دوسرا شروع کرنا ہے تو بسم اللہ بتاتا اس فرق کو۔ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ میں جو بے ہے اس کے معنی آتے ہیں مدد اور ساتھ اور سے، یہ سب معنی آتے ہیں بے کے۔ اور اسم کے معنی نام، اسم کے معنی نام، مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی محمد، میرا نام محمد ہے، تو اسم کے معنی نام۔ اور اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ذاتی نام سے مراد یہ ایسا لفظ ہے جو اللہ کی ذات پر اشارہ کرتا ہے، بقیہ جتنے نام ہیں اللہ کی صفات پر اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ کا نام الرحمن ہے، الرحیم ہے، یہ سب صفاتی نام ہیں۔ رحمان کہتے ہی صفت رحمت، رحیم کہتے ہی
صفت رحمت میں تام ہونے کا اشارہ ہوتا ہے. تو اللہ اس میں ذات ہے. کبھی آپ نے آج تک غور کیا اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ عربی کی یہ تاثیر ہے. عربی میں اس کا نام لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، مکبر الصوت ہے. یہ آواز کو بڑی کرتا ہے. اس کا نام کیوں رکھا مکبر الصوت؟ کیونکہ آواز کو بڑی کرتا ہے. مکبر مانے بڑا کرنے والا، صوت مانے آواز. مکبر الصوت ہے. یہ پنکھا ہے. پنکھے کو پنکھا کیوں بولتے ہیں آپ کو نہیں معلوم، لیکن عربی میں اس کا نام مروحتن ہے، راحت پہنچانے والا. گرمی ہے ٹھنڈک دے رہا ہے، مروحتن. تو عربی میں کوئی چیز کا بھی نام ہوتا ہے تو اس کی وجہ موجود ہوتی ہے. میرا نام عامر ہے. عامر کے معنی آباد کرنے والا. جہاں جائیں گے ایسا مسجدیں بھر جاتی ہیں. نام کی تاثیر ہے یہ. معمور کہتے ہیں اس حصے کو جو بھر جائے. جیسے مسجد بھر گئی تو کیا یہ معمور ہے. بیت المعمور بھی ایک جگہ ہے خانہ کعبہ کے اوپر، ساتوں آسمان سے اوپر، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں. وہ ہے معمور جو فرشتوں سے بھر جاتا. تو اللہ کا نام، اس میں ذات، اللہ کی ذات کا حقیقی نام اللہ کیوں ہے؟ کبھی غور کیا؟ ایک مرتبہ غور کر لیں گے زندگی بھر کام آتا. جب کبھی اللہ زبان سے نکلے گا تو احساس ہوگا ہم کس کا نام لیے. دنیا میں آپ کسی دوست کا نام لیتے ہیں تو نام آتے ہی اس کی لمبائی، اس کا چہرہ، اس کا رنگ، اس کے صفات، اس کی خوبیاں، اس کی خرابیاں سب سامنے آ جاتی ہیں. جب اللہ کا نام معلوم ہو جائے گا تو لفظ اللہ سے جب زبان پہ اللہ کا لفظ آئے گا تو وہ کیفیت دل میں آپ کی آئے گی. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. مگر یہ اللہ کو سب سے بڑا ماننے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ سمجھنے کی کوشش کرو. تھوڑا سا میں عربیت پر لاتا ہوں، مایوس نہیں ہونا، کچھ تو آئے گا سمجھ میں. اللہ، اس میں اصل مادہ ہے الوہا اور علیہا. الف لام ہے. الہ، الہ عربی میں کہتے ہیں معبود کو. الہ معبود کو، جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، اس کو الہ، الہ مانے معبود. اہل عرب خانہ کعبہ میں 360 بت رکھتے تھے، ان کو الہ مانتے تھے. 360 بت تھے. بیت اللہ بھرا ہوا تھا، اس میں پوجا کرتے تھے وہ. تو کیا کہتے تھے اس کو؟ یہ سب الہ. بیت اللہ میں 360 بت، یہ سب الہ. اسلام آیا، اس نے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں اس میں سے. لا مانے نہیں، اور الہ معبود. لا الہ، کوئی معبود نہیں. الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. تو الہ کے معنی معبود. اس الہ میں دو مادہ ہے. ایک ہے الہ. الہ سے آتا ہے، جب یہ لفظ معنی ہوتے ہیں الہ الرجل، ایسی ذات جس کی حقیقت جاننے میں انسان حیران پریشان ہو، اس کو الہ کہتے ہیں. الہ سے بنا ہے یہ. ایسی ذات جس کے جاننے میں، پہچاننے میں، حقیقت کے معلوم کرنے میں انسان حیران و پریشان ہو، اس کو الہ کہتے ہیں. اس میں لگا دیا الف لام پراپر ناؤن کے لیے، کامن ناؤن سے پراپر ناؤن کرنا ہے. الہ کوئی بھی معبود ہو سکتا ہے، خاص معبود تو ال لگا دیا. ال عربی میں ایسا ہے جیسے آپ کے انگلش میں دی لگاتے ہیں آپ، دی. خاص تو الہ. اب دو لام آ گئے، دونوں کو جوڑ دیا، ادغام کہتے ہیں اسے. یہ بن گیا اللہ. تو اللہ مانے وہ ذات جس کی حقیقت جاننے میں انسان حیران پریشان ہو مگر سمجھ میں نہ آئے.
اس لیے بندے سے کہا ہے تم ذات میں غور نہیں کرنا، صفات میں غور کرنا۔ صفات میں غور کرنے سے سمجھ میں آئے گا۔ صفات سے مراد رزاق رزق دینے والا، وہاب بہت دینے والا، تواب بہت معاف کرنے والا، قہار سب پہ غلبہ پانے والا۔ صفات میں غور کرنا، ذات میں غور نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ایک مادہ ہے الوہا۔ الوہا وہ ذات جس کی محبت دل میں پیوست ہو۔ الوہا الف لام لگایا الہ بنا۔ اللہ سے بندے کو والہانہ محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر شراب پی کے پڑا ہے، مدہوش ہے اور اس کو ہوش بھی نہیں آتا ہے، اس کو آپ ٹھوکر مارو، ارے وہ اللہ کے دشمن ذرا اٹھ جا، تو کہا ہاں میں دشمن اللہ کا نہیں ہوں، میں تو اللہ کو بہت چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس کے بھی دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو انسان فطرت کے لحاظ سے اپنے قلب میں اللہ کی محبت محسوس کرتا ہے، اسی لیے اس کو سجدہ کے بغیر چارہ کار نہیں۔ صحیح مقام ملتا ہے تو نماز میں سجدہ ہوتا ہے، اور صحیح راستہ بتانے والا نہیں ملتا ہے تو بت کے سامنے پوجا کر لیتا ہے، سانپ کی پوجا کر لیتا ہے، انسانی شرمگاہ کی پوجا کر لیتا ہے، اپنے سامنے گائے کی پوجا کر لیتا ہے، اپنے مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، پتھر کو تراش کے اس کی آنکھ ناک خود ٹھیک کرتا ہے، اپنی مخلوق کو سجدہ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے فطرت میں ہے۔ اسی لیے مکے والے 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یا عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، ہر ایک کا خدا الگ الگ تھا۔ تو الوہا سے جب بنا ہے تو وہ اللہ جس کی محبت ہر ایک کے دل میں پیوست ہو۔ اسی واسطے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تمہیں اس محبت کا واسطہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو، تمہیں میری اتباع کرنا پڑے گا۔ دیکھا آپ نے، ہر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس لیے اس محبت کو بیس بنایا اور کہا چونکہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس لیے میری اتباع کرو۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کی محبت ہر دل میں ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کی ذات کی حقیقت بندے کو محسوس نہیں ہو سکتی، صفات میں غور کرنا پڑے گا۔ تو بسم اللہ، میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اشرعو یہاں پوشیدہ، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم ایک بار سمجھ لو، پھر آخر میں کام آئے گا۔ جب جب رحمان اور رحیم کا لفظ آئے گا تب تشریح نہیں ہوگی۔ رحمان یہ مبالغے کا صیغہ ہے، رحمان کے معنی وہ ذات جس کی رحمت عام ہو سب پہ، اللہ کو مانتا ہو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ روٹی دونوں کھاتے ہیں زمین سے نکل کر، زمین سے غلہ نکالنے والا کون؟ وہ ایک ہی ہے، جو مانتا ہے وہ بھی روٹی اسی سے کھاتا ہے، جو نہیں مانتا ہے وہ بھی روٹی اسی سے کھاتا ہے۔ جس زمین پر موسیٰ کو غذا ملتی تھی اسی زمین پر فرعون بھی عیش کر رہا ہے۔ یہ رحمان ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، اس کو صفت رحمان کہا۔ رحمان وہ ذات جس کی رحمت عام ہو، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے نہیں، ہر بندہ سجدہ کسی کو کرتا ہو لیکن بندہ میرا ہے، بندہ پروری میری شان ہے، اس واسطے اس ذات کا نام رحمان ہے۔ اور رحیم کہتے ہیں وہ ذات جس کی رحمت تام اور مکمل ہو لیکن عام نہ ہو۔ دنیا میں رحمت عام ہے اللہ کی تو رحمان، اور آخرت میں یہ رحمت تام اور مکمل ہوگی لیکن عام نہیں ہوگی۔ ایک کافر کو پانی کا قطرہ نہیں ملے گا، مشرک کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ملے گا، صرف مومن ہی مومن جنت میں جائیں گے۔ اب مومن کسے کہتے ہیں وہ بحث بعد میں کروں گا، مومن کے سوا اور کوئی ترس جائے گا ایک ایک بوند پانی کے لیے۔
سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ جنتی کہیں گے جہنم والوں سے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے ایک ایک لفظ پورا کر دیا، مزے میں ہیں ہم، تم نے بھی اللہ کا وعدہ کیسا پایا؟ جہنم والے کہیں گے میاں تم تو مزے میں ہو اور ہم پریشانی میں ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سورہ اعراف 8واں پارہ۔ جہنم والے کہیں گے جنت والوں سے تھوڑا سا پانی کا قطرہ پھینکو، ان افیزو علینا من الماء، تھوڑا پانی پھینکو نا، یا تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا پھینکو۔ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ہیں جنت میں، آج جتنا گھر میں اسٹاک ہے نا اس زیادہ اسٹاک ہوگا، لیکن کیا جواب ملے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، پانی کا قطرہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں، دونوں حرام کر دیا اللہ نے کافروں پر، آج نہیں ملے گا۔ دیکھا آپ نے، جس کو مل رہا ہے مکمل ملتا ہے، اور جس کو نہیں ملا ہے ایک قطرہ نہیں ملتا ہے۔ اس کو صفت رحیم کہتے ہیں، جس کو دیا مکمل دیا اور جس کو نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا۔ رحمت ہے تو تام ہے، تو رحیم آخرت میں ظاہر ہوگا اور رحمان دنیا میں ظاہر ہوا۔ سب کو دیا، بلکہ اپنوں کو دال روٹی دیا اور دوسروں کو مرغن غذائیں دیا۔ ہاں، حضرت موسیٰ اللہ سے کہتے ہیں فرعون کے بارے میں الہ العالمین آپ نے ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے، ہمارے سامنے فرعون ہے اتنا اس کو دے دیا آپ نے کہ مال کے غرور میں آپ کے راستے سے لوگوں کو روکتا ہے، اس کے مال کو مٹا دیجیے تاکہ اس کا غرور ٹھیک ہو جائے۔ کیا کہا حضرت موسیٰ نے سورہ یونس پارہ 11 میں؟ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ یہ حضرت موسیٰ نے بد دعا کی ہے، اس کو بہت دے دیا آپ نے، مغرور ہو گیا ہے، اتنا دے دیا آپ نے اس کو، اس کے مال کو مٹا دو تاکہ ہوش میں آ جائے۔ دیکھا، رحمان کی شان یہ ہے حضرت موسیٰ سے زیادہ فرعون کو دیا، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جس کی رحمت کو عام کہا جائے وہ رحمان ہے، اور جس کی رحمت کو تام اور مکمل کہا جائے وہ رحیم ہے۔ اس واسطے قاضی بیضاوی کہتے ہیں یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اور اے آخرت کے رحیم، کیونکہ وہاں سب کو نہیں ملے گا لیکن جس کو ملے گا خوب ملے گا، اور یہاں سب کو ملے گا لیکن مکمل کسی کو نہیں ملے گا۔ دنیا پوری دے دیں تب بھی دل میں کسک باقی ہے، ابھی اور چاہیے۔ کتنا چاہیے بھائی؟ ابھی اور چاہیے۔ ارے کتنا چاہیے؟ ابھی اور چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے نصیحت کھینچا ہے، ہر آدمی کے دل کی بات کھینچا ہے۔ اگر ابن آدم کے لیے سونے چاندی کی ایک وادی بھر دیا، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں جو زمین ہوتی ہے اس کو وادی۔ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب فاحب ان يكون له وادیان ولم يملأ فاه الا التراب۔ ابن آدم کے لیے سونے چاندی کی دو وادیاں بھر جائیں، ہاں کہے گا کاش کی تیسری وادی بھر جاتی۔ خواہش ظاہر کی ہے، کسی انسان کی خواہش پوری ہو گئی تو ہاتھ اٹھا دو، ہے کوئی؟ بتا دو مجھے کون ہے جس کو دو روٹی ہے تیسری کی خواہش، 1 ایکڑ زمین ہے تو 2 ایکڑ کی خواہش، اسمبلی میں آ گیا تو پارلیمنٹ کی خواہش، ارے ملک کا وزیر اعظم ہے تو ساری کائنات کا بادشاہ بننے کی خواہش۔ امریکہ کے بش کو کیا ضرورت تھی لڑنے کی؟ یہی وہ خواہش تھی۔ یہ خواہش ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو دنیا میں کتنا بھی دے دے
خواہش ختم نہیں ہوتی ہے، رحمت مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تکمیل کب ہوگی؟ آخرت میں ہوگی۔ اللہ بلا کے پوچھیں گے کچھ اور چاہیے؟ کہا نہیں بس۔ ہر مومن کہے گا بس بس۔ ارے اللہ کے بندے اور کچھ مانگ لے؟ کہا کہ نہیں یا اللہ بس۔ چہرے روشن، جنت کے مزے، حور و غلمان، کھانے کی فراوانی، جہنم سے دوری، اب ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ابھی میں ایک چیز اور دیتا ہوں جو تم نے مانگا بھی نہیں ہے، ابھی تو تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ پردے ہٹ جائیں گے اور سب اللہ کو بے حجاب دیکھیں گے اور کہیں گے واہ، دنیا کی ہر نعمت ہیچ نظر آئے گی اللہ کے دیدار کے مقابلے میں۔ تو رحمت تام ہوگی آخرت میں اور رحمت عام ہوگی دنیا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب سمجھ میں آیا؟ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس کی رحمت عام ہے سارے عالم کے لیے اور جس کی رحمت تام ہے جنتیوں کے لیے۔ اس اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی آیت شروع ہوتی ہے۔ الحمد، حمد ہے میم دال، حمد جس کے معنی آتے ہیں ذاتی خوبی۔ ذاتی خوبی کا مطلب یہ کسی نے دیا نہیں بلکہ اپنی ذات میں یہ وصف خود حاصل کیا۔ بھلا ایسا کون ہے دنیا میں؟ ایسا کون ہے جس کی ساری خوبیاں کسی کی دی ہوئی نہ ہو؟ ہے کوئی؟ اگر آپ حسین ہیں تو حسن اللہ نے دیا، اور سخی ہیں تو سخاوت اللہ نے دیا، اور لمبے ہیں تو لمبا پن اللہ نے دیا۔ کون ہے جس کے پاس ذاتی خوبی ہے؟ کسی کے پاس ذاتی خوبی نہیں ہے، سب عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وہ ایک ذات ہے جس کی ساری خوبیاں اپنی ذاتی ہیں، اسے کسی نے دیا نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں حمید ہے، اپنی ذات میں غنی ہے، اپنی ذات میں صمد ہے، اپنی ذات میں بے نیاز ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اس کی ساری خوبیاں اپنی ذاتی ہیں۔ اسی لیے جب کسی کی ذاتی خوبی سامنے آئے تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ اسی لیے کسی کی حمد جائز نہیں ہے۔ حمد کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہاں، انسان کی تعریف کرنا ہے تو حمد نہیں کہیں گے، مدح کہیں گے۔ بڑا حسین چہرہ ہے تو یہ مدح ہے۔ ممدوح کہیں گے جس کی تعریف کی جائے۔ انسان کی تعریف اس کی عطا ہے، ذاتی خوبی نہیں ہے تو اس کو مدح کہیں گے۔ اللہ کی تعریف کو حمد کہیں گے۔ اس حمد میں آپ ال لگا دیجئے، ال کے معنی آل۔ الحمد، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں۔ دنیا کی کوئی خوبی ہو، تاج محل کی تعریف کرو، وہ بھی اللہ کی خوبی ہے۔ کیوں؟ تاج محل کا نقشہ انسان نے بنایا، اس انسان کا دماغ اللہ نے بنایا۔ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ کسی یوسف کی تعریف کرو، یوسف کا چہرہ کس نے بنایا؟ اللہ کی تعریف ہوئی۔ حاتم طائی کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف ہوئی۔ لیلا اور مجنو کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف ہوئی۔ کیوں؟ ان سب کا خالق وہ ہے۔ آپ کسی کی تعریف کر لو، عامر قاسمی کی تعریف کرو گے تو اللہ کی تعریف۔ کیوں؟ اس نے دیا یہ زبان۔ دنیا میں کسی کی تعریف کر لو، وہ تعریف کہاں لوٹتی ہے؟ اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اسی واسطے اگر بندہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اللہ کو آپ سمجھا چکے، سمجھ چکے، اللہ ذاتی نام ہے۔ اور الحمد معلوم ہو گیا، بیچ میں کیا بچا؟ لام زیر لی بچا۔ اللہ سے پہلے لام زیر لی ہے تو کیا ہوا؟ الحمد للہ۔ یہ لام زیر لی کے معنی لیے، یعنی ساری خوبیاں ذاتی طور پر اللہ کے لیے ہیں، کوئی اس میں دخیل نہیں، کوئی اس میں شریک نہیں، کوئی اس میں صحیح نہیں۔ ساری خوبیاں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں۔
ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی، کیونکہ دوا میں شفا دینا اللہ کی شان ہے۔ اس دوا سے لوگ مرتے بھی تو ہیں، اس دوا سے جو ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو شفا دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو تمام تعریف اللہ کی ملکیت ہے۔ ہاں، کیوں اللہ کی ملکیت ہے؟ اس کی وجہ بیان کیا اللہ نے، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں اس ذات کو جس نے عدم سے وجود بخشا۔ ہم نہیں تھے، اب ہیں۔ ہمارا وجود نہیں تھا، اب ہے۔ ایک وقت آئے گا ہم پھر نہیں رہیں گے۔ تو جس ذات نے اس وجود کو بخشا ہے اور چھوڑ نہیں دیا، پھر آہستہ آہستہ پال کر درجے کمال تک پہنچاتا ہے، منی کے قطرے کو اشرف المخلوقات بناتا ہے، تو آہستہ آہستہ پال کر درجے کمال تک جو پہنچاتا ہے اسے رب کہا جاتا ہے۔ رب، ہم نہیں تھے۔ اگر آپ کی عمر 50 سال کی ہے تو 50 سال سے پہلے تھے؟ نہیں تھے، اب ہیں۔ جب نہیں تھے اور اب ہیں تو یہ کس نے دیا وجود؟ اسی کو رب کہتے ہیں۔ اب بتاؤ، جن جن کی پوجا کرتے ہیں آپ، ان میں سے کسی نے دیا آپ کا وجود؟ نہیں دیا، تو پھر ان کی پوجا کرنے کا حق کہاں سے آیا؟ رب کسے کہتے ہیں؟ جس نے ہمارا وجود بخشا، ہمارا سر سے لے کے پاؤں تک جسم بنایا، دل بنایا، آنکھ بنائی، کان بنائے، یہ سب بنا کر ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں تیار کر کے پیش کر دیا جب تم مانگنے کے قابل نہیں تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تم کو تیار کیا اور تمہارے واسطے سماعت، بصارت اور دل دے کے بھیجا۔ تم مانگنے کے لائق نہیں تھے، بغیر مانگے دے کے بھیجا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ رب۔ حقیر قطرہ، حقیر قطرہ رحم میں 9 مہینے کے اندر حسین بچہ پیدا ہوا، نہ ماں کو خبر نہ باپ کو خبر کیسا بچہ بنتا ہے، کیسے ہونٹ ہیں، کیسی مسکراہٹ ہے کہ اس کے مسکراہٹ پر ماں باپ فریفتہ ہو جاتے ہیں اور دیوانے ہو جاتے ہیں۔ 9 مہینے تک اس کی ناف کی نالی سے حیض کا خون روک کر غذا پہنچایا، اپنے منہ کا احترام کیا اللہ نے، اس زبان کا تقدس باقی رکھا اللہ نے۔ حیض کا خون ناپاک، اس کو منہ سے داخل نہیں کیا، ناف کے ذریعے سے اس حیض کے خون کو روک کر منتقل کیا۔ جب تک بچہ حمل میں ہوتا ہے حیض کا خون نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ وہ غذا بنتا ہے بچے کی۔ یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو اس کے منہ میں مسوڑے نہیں ہوتے، رونا سکھایا، روتا ہے تو ماں کی توجہ مبذول کرتا ہے، مسکراتا ہے، ماں باپ دل و جان سے قربان ہو جاتے ہیں۔ ماں کی چھاتی میں اب تک دودھ نہیں تھا، جیسے یہ باہر آیا چھاتی میں دودھ آیا، کون لایا؟ اسے رب کہتے ہیں۔ بچے کو ہونٹ سکھانا سکھایا، مسوڑے سے دانت سے پکڑنا سکھایا۔ جب پیٹ میں آنت ذرا مضبوط ہوئی، ہاضمہ ذرا صحیح نکلا تو مسوڑے میں دانت نکالا، روٹی کترنا اور کاٹنا سکھایا۔ اس کو بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، اور بڑا ہوا تو گھر کو پہچانا، اطراف کو پہچانا، اب میرا شہر ہے بولتا، یہ میرا ملک ہے بولتا۔ یہ سب تعارف دینے والے کو رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر ہے اس اللہ کے لیے جو رب ہے، جس کا رب العالمین کہا، یہ نہیں کہا رب الانبیاء ہے، رب المرسلین ہے،
رب الاتقیاء ہے، رب الامام ہے، رب العلماء ہے، رب المتقین نہیں کہا، رب العالمین کہا، سارے جہان کا رب ہے۔ کتنے جہان ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کتنے جہان ہیں۔ اللہ نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے، اور 7 زمینوں میں اللہ کے احکامات اترتے ہیں۔ سورہ طلاق پارہ 28، یتنزل الامر بینہن، سب میں احکام اترتے ہیں اللہ کے۔ ان تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں۔ بکری کو پتا پیش کرتے ہیں، اور شیر کو گوشت پیش کرتے ہیں، اور انسان کو اس کی عظمت کے لحاظ سے بہترین مرکبات پیش کرتے ہیں۔ پتا بھی ڈالو اور گوشت بھی ڈالو، نمک اور مسالے بھی ڈالو، کیونکہ حضرت انسان ہمارے خلیفہ ہیں، ایک رنگ کا نہیں کھا سکتے، نہ صرف پتا کھائیں گے، نہ صرف گوشت کھائیں گے، بلکہ مرکب کھائیں گے۔ تو اللہ نے ہر مخلوق کو اس کی منشا کے مطابق غذا فراہم کیا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اب بتاؤ کون حقدار ہے شکر کا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر ہے، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے ملکیت کے طور پر جو سارے جہان کا رب ہے، جس نے سارے جہان کو پیدا کیا، کمال تک پہنچایا۔ کمال کہاں ہے آپ کا؟ بندے کا کمال یہ ہے کہ جنت تک پہنچے۔ بندے کا کمال کیا ہے؟ دنیا میں دنیا پوری قبضہ کر لیا تو کمال تک نہیں پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ ابھی تو راستے میں ہے۔ وہ بندہ کمال تک پہنچے گا جو اللہ کے گھر دسترخوان تیار ہے وہاں پہنچے، اور وہ وہی پہنچے گا جو اپنے رب کو رب مان کر چلے گا، جو ساری تعریفیں تسلیم کرے گا اللہ کی۔ اس لیے اللہ نے بندے کو سکھایا ہر رکعت میں، ہر نماز میں، آؤ ملاقات کر کے یاد کرو تمہارا وجود میری عطا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا، سارے جہان کا، فرشتوں کا جہان، جناتوں کا جہان، انسانوں کا جہان، عالم سفلا ہے، عالم علیا ہے، عالم بالا ہے، سب کا وہی رب ہے۔ سورج کو چاند سے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، مجال نہیں سورج کی آگے بڑھ جائے، یہ عالم ملکوت ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو اس کی محور میں رکھا ہے، سورج آگے نہیں، چاند پیچھے نہیں، کل فی فلک یسبحون، وہاں کا بھی رب ہے۔ انسان کو اس وقت سے جب ماں کے پیٹ میں رحم میں تھا نہیں، بلکہ جب یہ گیہوں کی روٹی میں تھا، جب چاول میں تھا، اور اس سے پہلے جب زمین کی مٹی میں ذروں میں تھا، اس وقت سے اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ تجھے انسان بنانا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تم کو اس وقت تیار کرتا ہے جب تم زمین کے ذرے میں ہو، ذرے سے نکلتا ہے، غذا بنتا ہے، خون کا قطرہ بنتا ہے، اس کے بعد منی کا قطرہ بنتا ہے، پھر انسان بنتا ہے۔ یہ سب راستے کی منزلیں ہیں، یہ منزل نہیں سمجھنا۔ کوئی بچہ کہے ماں کے پیٹ میں بہت آرام ہے، اب میں باہر نہیں جاؤں گا، چلتی کیا اس کی؟ نہیں، 9 مہینہ ہوا باہر آنا ہے۔ اب یہاں آ کے بولتا ہے بہترین بنگلہ مل گیا ہے، اب یہاں سے منتقل نہیں ہوگا، نہیں، 7 سال ہو گئے، چلنا ہے۔ اب قبر میں جانے کے بعد بولتا ہے کم سے کم یہاں چھوڑ دو، نہیں، سور پھونکا ہے، نکل کے باہر چلنا ہے۔ منزل نہیں ہے یہ۔ دھوکے میں ہیں وہ لوگ جو راستے کو منزل سمجھتے ہیں۔ منزل نہیں ہے دنیا، یہ تو چلنے کی جگہ ہے۔ تو تمام تعریف، تمام شکر، تمام خوبی اس اللہ کی ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ آئے سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک بات اور سمجھا دوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے رب، رے اور بے زبر رب، رب کی تعریف معلوم ہو گئی۔ اور ایک ہوتا ہے الف بے زبر اب، اب مانے باپ، ابن باپ، اور رب
جو عدم سے وجود میں لائے. اب ان کے معنی باپ کے آتے ہیں. اب اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی آپ کے کتنے بیٹے ہیں، تو کہے گا 2 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں. کتنی بیوی ہے؟ 1 بیوی 2 بیوی 3 بیوی جو بھی ہے بتائیں. آپ کے کتنے سواریاں ہیں؟ تو 2 کاریں ہیں. کتنے کرتے ہیں؟ تو 5 کرتے ہیں. کتنی شیروانیاں ہیں؟ تو 10 شیروانیاں ہیں. آپ کے چاچا کتنے ہیں؟ سب بتائے گا. آپ اس سے پوچھ لو اچھا تمہارے باپ کتنے ہیں؟ کیا کرے گا؟ بولو کیا کرے گا؟ تمہارے اب کتنے ہیں؟ تو کہے گا تم پاگل ہیں، چپل لے کے بات کروں گا. بھلا کسی انسان کے باپ کئی ہو سکتے؟ یعنی خوددار انسان کے باپ کئی نہیں ہو سکتے. ہاں بے غیرت ہے، بے شرم ہے تو 2 باپ کہہ سکتا ہوگا. دیوس ہے تو 2 باپ 3 باپ ہوں گے اس کے. لیکن غیور ہے تو کہے گا میاں دیوانے کسی کے 2 باپ نہیں ہوتے، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا. اور جب باپ ایک ہی ہوتے ہیں، اب سے بڑا مقام رب کا ہے تو وہ کئی کیسے ہو سکتے؟ پہلا اقرار کرو کہ سارے جہان کا ایک رب ہے، سارے جہان کا وجود ایک نے دیا ہے. اور جب ایک معبود ہے، ایک رب ہے، تو سجدہ گاہیں کئی کہاں سے آ گئی؟ کئی مقامات جھکنے کے کہاں سے آ گئے؟ کئی مقامات تذلل کے واسطے کہاں سے آ گئے؟ سارے جہان کا رب ایک ہے. اور موحد کا رب ایک ہوتا ہے جیسے غیور کا اب ایک ہوتا ہے. نہ اب کئی ہوتے نہ رب کئی ہوتے. یہ پہلی آیت میں خیال کروایا اللہ نے. کہو تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہان کا. یہ آیت جب پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی. اللہ خوش ہو جاتے، رحمت جوش میں آتی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. ابھی تو سن چکے نا آپ رحمان اور رحیم، اب پھر نہیں سمجھاؤں گا. کلام پاک ختم ہونے تک اب یاد رکھنا، رحمان جس کی رحمت عام اور رحیم جس کی رحمت تام. رحمان دنیا کے لحاظ سے سب کو دیتا، سب کو، بلکہ ان کو زیادہ دیتا. اور جن کے ایمان پہ بھروسہ ہے انہیں کم پہ راضی رکھتا. چٹائی پہ سوتے، چپل کے بغیر جیتے، مگر ان کو اس پر بھی راضی رکھتا ہے. تب بھی اٹھ کر تہجد پڑھتے. اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ رحمان کو چھوڑ کر کافروں کی لائن میں لگ جائیں گے تو میں کافروں کے مکان کو سونے کا چاندی کا بنا کر دیتا. مگر خطرہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے مکان کی فکر میں لوگ اسی لائن میں لگ جائیں گے، کہیں گے آندو کیسا بھی آ رہا ہے. ہاں سورہ زخرف پارہ 25، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ. چاندی کی چھتیں بنا کر دیتا میں، سونے کی چھتیں. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیوں پر گولڈن کام ہوتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا وَيَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، سب گولڈن. لیکن خطرہ تھا کہ مسلمان رحمان کے بندے یہ لائن چھوڑ کے اس لائن میں چلے جاتے. جیسے آج قبر کو فراموش کر کے رشوت کی لائن میں، سود کی لائن میں، جھوٹ کی لائن میں، فراڈ کی لائن میں، غصب کی لائن میں، ان کا حق ماننے کی لائن میں کیوں گھس گئے؟ اسی مکان کی تپش میں. یہ اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ کے پاس کمی نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں میں سب کو دینے پر قادر ہوں، لیکن دیتے ہیں بداخار، دیتے ہیں قداخار باداخار دیکھ کر گلاس چھوٹا ہے چھلک جائے گا، سنبھال نہیں سکے گا تو. اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ ان لنا للآخرۃ والأولی، میرے پاس دونوں ہے، تیرا گلاس چھوٹا ہے، کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میں سب کو دے دوں تو یہ کیا کرے گا؟ آپے سے باہر ہو جائے گا، بغاوت کر جائے گا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ،
اللہ اگر بندوں کو کھول دے دروازہ تو سب باغی ہو جائیں گے، نہ فجر پڑھیں گے، نہ عشاء پڑھیں گے، نہ غریبوں کو ساتھ ہمدردی کریں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ حج کو جائیں گے۔ کمی نہیں ہے وہاں۔ نہ دینا بھی ہم پر رحمت ہے اور دینا بھی ہم پر رحمت ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو اس کی حیثیت سے دیکھ کر دیتے ہیں، گرم روٹی مانگتا ہے تو ہاتھ پر نہیں دیتے، جل جائے گا، گرا دے گا، کٹورا گلاس کا نہیں دے گا، کیوں؟ جانتا ہے بچہ ہے، گر جائے گا، پھوٹ جائے گا، ہاتھوں میں چبھ جائے گا۔ کمی نہیں ہے اللہ کے پاس، دینے کا وعدہ ہے، ضرور ملے گا۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر کافر تمنا کرے گا کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ پارہ 14 کی پہلی آیت پڑھ لینا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج محروم نہ ہو جاتے، دنیا کے 60 سال کے لیے آخرت کی دائمی نعمتوں سے محروم نہ ہو جاتے۔ لطف دنیا کے ہے کئی دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے، یہ کیا تو نے تو نادا، یوں کیا گل دیے تن کے لیے۔ دنیا کی خاطر کیا کرنا ہے جھوٹ فریب؟ تو الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اثنا علی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک مالک اردو میں استعمال ہے، اور یوم کے معنی دن، اور دین کے معنی فیصلہ، جزا۔ ترجمہ ہوگا مالک یوم الدین، وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، روز حساب کا مالک ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کیوں فرمایا؟ فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک تو وہ آج بھی ہے، آج مالک نہیں ہے؟ سورج کس کے حکم سے نکلتا؟ اللہ کے۔ زمین سے غلہ کس کے حکم سے نکلتا؟ کسان تو خالی ڈال کے چلا آتا نا، کچھ اور کرتا؟ زمین میں خالی گاڑ دیتا، نکالتا کوپل کون؟ کوئی کسان کھڑا ہو کے بول دے کہ اس کی کوپل میں نکالتا ہوں؟ سورہ واقعہ میں اللہ پوچھتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم کھیتی کرتے کہ میں کرتا ہوں؟ بولو۔ کوپلیں وہ نکالتا، بارش وہ برساتا، سورج وہ نکالتا، تو ہماری تو بھی ہے نا۔ اصل بات بتانا یہ ہے کہ آج کی ملکیت اللہ کی ہے، لیکن بندے کو تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے، تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے۔ اتنا اختیار دیا ہے کہ دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں اٹھا سکتا ہے، بس۔ دونوں پاؤں اٹھاؤ نہیں، اختیار کی لمٹ ہے۔ ایک پاؤں اٹھا سکتا ہے، دونوں پاؤں نہیں اٹھا سکتا ہے، اتنا اختیار ہے۔ اسی اختیار کی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، وہاں پر یہ بھی اختیار نہیں رہے گا۔ یہاں تجھے چلنے کا، پھرنے کا، بولنے کا اختیار ہے، وہاں پر یہ اختیار بھی نہیں رہے گا۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے فیصلے کے دن کا، یعنی جب تک فیصلہ نہ ہو جائے بندے کی ملکیت سلب کر لی جائے گی۔ بولنا چاہتا ہے نہیں بول سکتا، چلنا چاہتا ہے نہیں جا سکتا، بیٹھنا چاہتا ہے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہاں، محشر کے میدان میں جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ ترمذی کی روایت ہے لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، اس کو یہاں رکھو دائیں طرف، لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، عن عمره فیما افنا، وعن شبابه فیما ابلا، وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه۔ زندگی کہاں لگایا؟ ہاں، زندگی کہاں لگایا بتا دو پہلے۔ زندگی میں سب سے قیمتی چیز شباب ہے،
اپنی صلاحیتیں، خاص توانائیاں کہاں لگایا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ 5 سوال ہوں گے. کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، 2 الگ کیے تو 5، دونوں کو ایک کیا تو 4. یہ سوال کا جواب دیے بغیر اللہ کے حبیب کہتے ہیں پاؤں ہل نہیں سکتے، کھڑا رہے گا محشر میں. تو اس دن اللہ کی ملکیت ایسی ظاہر ہوگی، بات کرنا چاہے گا زبان بند. سورہ یاسین یاد ہے، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ تالا، بول نہیں سکتا. لا یملکون منہ خطابا، اس سے بات کی جرت نہیں ہوگی جب تک اللہ اجازت نہ دے دے. ہاں بول میاں بول، تب تک نہیں بول سکے گا. الا من اذن له الرحمن، مل گئی اجازت اب بول سکے گا. تو وہاں پر حقیقی ملکیت کا اظہار ہوگا، وہ مالک یوم الدین. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے بزرگی بیان کر دی. آواز آتی ہے، بزرگی بیان ہو گئی، اب بندہ اقرار پہ آتا ہے. تعریف ہو گئی، ثنا ہو گئی، بزرگی ہو گئی. اب جوہر مقصود مانگتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جواب ملتا ہے ھذا بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، یہ ٹکڑا میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، اور جو بندے نے مانگا میں نے دے دیا میں نے. رد کیسے کر سکتے ہیں جب لکھوائی درخواست ان کی ہے؟ ایاک نعبد میں وعدہ، ایاک نستعین میں مطالبہ. وعدہ یہ ہے کہ میں آپ کا وفادار ہوں، اور مطالبہ یہ ہے مجھے سنبھال لو. 2 ہی چیزیں. ایاک نعبد، میں آپ کا ہوں، آپ ہی کا رہوں گا، اور ایاک نستعین، مجھے سنبھال لو، مجھے مدد کر دو، ہر قدم پہ رہنمائی کر کے. تو پہلے ٹکڑے میں وعدہ، دوسرے میں مطالبہ. اب ترجمہ لفظی سنو. ایاک نعبد، تھوڑی دیر کے واسطے ایاک کو چھوڑ دو. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے؟ عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. نعبد فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اتنا ہی منظور ہوتا تو یہ کافی تھا، لیکن اللہ نے اس میں ایاک بڑھایا اور وہ بھی مقدم کیا. کا مانے آپ، کا مانے تجھ، کا مانے تو، اور ایا خاص کر. اور کاف کا وجود ایاکا کے بغیر رکتا نہیں، سپورٹنگ ورڈ ہے یہ. ایاک نعبد، اس کو مقدم کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ یوں بھی ہو سکتا جملہ نعبدک، نعبدک. جیسے آپ کہتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، کہتے نہیں کہتے دعائے قنوت میں؟ یہاں بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ سورہ فاتحہ ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ہے. ایسا لفظ لاؤ کہ بیماروں کے بیمار کا علاج ہو جائے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری ہی، یہ ہی کہاں سے آیا؟ ایاکا کو پہلے اور نعبدو کو بعد میں کرنے سے ہی پیدا ہوتا ہے. اس کو حصر کہتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. یہ وعدہ اللہ سے کرتا بندہ. اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ آدھا ٹکڑا بندے نے وعدہ کر لیا. اور مطالبہ کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ایاکا وہی یہاں بھی آیا، اور نستعین ہم مدد چاہتے ہیں اور مدد چاہتے رہیں گے. یعنی آپ سے مدد مانگ رہے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. اس میں سب سے اہم چیز یاد کرنے کی ہے، وہ ہے لفظ ہی. آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں، کسی اور کی مدد نہیں. آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں.
ہر ایک کی نفی۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، آپ سے بھی مدد چاہتے ہیں ان سے بھی مدد چاہتے ہیں، تو اس آیت کی جان نکل جائے گی۔ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں، یہ وعدہ۔ اس کو ایک مثال دے کر میں عرض کرتا ہوں، میری مائیں اور بہنیں جہاں بھی ہیں باتیں کم کر کے سنیں۔ ہاں، امید تو نہیں ہے کہ باتیں کرتی ہوں گی، کیونکہ آئی ہیں خاص بیان سننے کے لیے۔ وہ یہ ٹکڑا یاد ہو گیا تو میں سچ کہتا ہوں بیماریاں دور ہو جائیں گی، دل و نگاہ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ شفا ہے یہ قلوب کے لیے، شفاء لما فی الصدور کہا اللہ نے اس کو، کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے۔ ہاں، اللہ نے کہا ہے لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور۔ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن دل اندھا ہے۔ اپنے ہاتھ سے بت کو بنایا، اس کی پوجا کر رہا ہے۔ کون اندھا ہے؟ آنکھیں اندھی، دل اندھا۔ ہر روز ہر رکعت میں وعدہ کرتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور باہر نکل کے ان کی بھی عبادت ان سے بھی مدد، یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ ایک بازاری خاتون گندگی کا ڈھیر، جب اس کے پاس کوئی گراہک آتا ہے تو کہتی ہے میں تیری بھی ہوں، کل جو آ کے گیا اس کی بھی ہوں، جو کل آنے والا ہے اس کی بھی ہوں، جو آتا رہے گا اس کی بھی ہوں۔ لیکن جو منکوحہ بیوی ہے وہ شوہر سے کہتی ہے میں تیری ہی ہوں، نکاح کے بعد سے آج تک تیری ہی ہوں اور آئندہ بھی تیری ہی رہوں گی، جنت میں گئے تک تیری ہی رہوں گی۔ تو منکوحہ عورت تیری ہی ہوں کہتی اور بازاری عورت تیری بھی ہوں کہتی۔ یہاں اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تم ایسے وفادار بن جاؤ کہ بندگی میری ہی کرو، کسی اور کی بندگی مت کرو۔ ایک مثال دے کے بتایا رب کریم نے، جب بندہ اپنی پیشانی کو کہیں ٹیک دیتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ کی غیرت کو جلال کیسے آتا ہے۔ بڑی خاص اہم بات چل رہی ہے، دائیں بائیں مت دیکھو، جگہیں خالی ہیں تو پر کر لو، ذرا سمٹ جاؤ، تھوڑا حرکت میں برکت ہوتی ہے، سمٹ جاؤ۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ سلاتا ہے، ٹیکا تو گھر میں ملے گا بستر پہ، جا کے سو جاؤ، تھوڑی دیر میں ہم فارغ کر دیں گے آپ کو۔ روز سوئیں گے آپ، کب تک سوئیں گے؟ جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب کیا فرمایا رب کریم نے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد بن معاذ، مخاطب بہت تھے، بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھ لے تو کیا کرے گا؟ اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھ لے تو کیا کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں سعد بن معاذ اور کہتے ہیں اللہ کی قسم تلوار سے 4 ٹکڑے کر دوں گا، 2 مرد کے 2 عورت کے۔ فرمایا آقا نے، اے سعد یہ تمہاری غیرت ایمانی ہے، مومن ایسا غیور ہوتا ہے۔ اور سنو، میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں، انا اغیر منک، میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ جب کوئی بندہ یا بندی اپنی پیشانی کو کسی کے پاس جھکا دیتے ہیں تو اللہ کی غیرت کو ایسے ہی جلال آتا ہے کہ 4 ٹکڑے کر دوں۔ شوہر بیوی سے کہتا ہے اس گھر کے لیے ہر چیز تمہاری ہے، گھر کے دروازے، کھڑکیاں، پردے، گدے، کھانے پینے، ہر چیز تمہارے لیے ہے، لیکن تیرا وجود میرے لیے ہے، اس میں شرکت برداشت نہیں۔ اللہ نے بندوں سے ہی کہا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہاری خاطر پیدا کی گئی لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہارا وجود، تمہاری پیشانی، یہ میری خاص پراپرٹی ہے، اس میں غیرت آتی ہے مجھے، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ اسی لیے ہر غلطی کو معاف
لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہر غلطی معاف، یہ غلطی معاف نہیں. یہ غلطی اللہ کو معافی اعلان کر دیا قرآن کریم میں، یہ غلطی معاف نہیں ہو سکتی. تو مومن غیور ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو خاص کرتا ہے اللہ کے لیے. یہ پیشانی اللہ کے لیے خاص کیوں؟ وعدہ کرتا ہے ہر رکعت میں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، گھر کے اندر بھی باہر بھی. وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے رہیں گے. ایک ٹکڑا بھی یاد ہو گیا تو میرا حیدرآباد سے یہاں آنا قبول ہو گیا. کریں گے یاد؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر دو باتیں سناتا ہوں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کب تک یاد رہے گا؟ مسجد کی باؤنڈری کے حد تک. یہاں سجدہ آپ ہی کو، آپ ہی کی بندگی. جیسے گیٹ سے باہر نکلے، ہائے ہائے ہائے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ، جہاں چاہے سجدہ کرو. یہاں تو یہ وعدہ اور باہر نکل کے یہ تماشا. ہاں، اس وعدے کے خلاف ہے یہ. اگر وہ کرنا ہے تو یہ زبان سے ایسے وعدے کیوں کرتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں شاید اسی واسطے وہ نماز ہی چھوڑ دیتے. بولتے نماز پڑھیں گے تو یہ وعدہ کرنا پڑے گا، وعدہ خلافی کرنا پڑے گا. وہ کرو یا یہ کرو، دونوں کام نہیں ہو سکتا. اسی واسطے ایسا لوگ اکثر نماز چھوڑ دیتے. نہ وعدہ کریں گے نہ نبھانا پڑے گا، چھوڑ دو، پورا ہفتہ نماز غائب. ایاک نستعین پہ اللہ کے نبی نے بڑی جامع بات سنائی ہے. گھوڑے پر سوار، پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، 12 سال کا بچہ ہے. عبداللہ ابن عباس تمام صحابہ میں ممتاز مفسر قرآن بنے، یہ وہ بچہ تھا 12 سال کا. جب تو بچہ ہی تھا 12 سال کا، بعد میں مفسر قرآن ہوئے. حضور نے آواز دی یا غلام، بچہ بولتا ہے لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں. آپ چپ ہو گئے. پھر کہا یا غلام، بچہ بولتا ہے میں حاضر ہوں. پھر کہا یا غلام، بچے نے کہا میں حاضر ہوں. کتنی بار؟ 3 بار. حضور کی آواز پر پیچھے بیٹھا ہوا بچہ گھوڑے پر 1 بار 2 بار 3 بار حضور نے متوجہ کیا. کیوں؟ تاکہ کامل توجہ ہو جائے، دل بھی متوجہ ہو، کان بھی متوجہ ہو، ہماتن گوش ہو جائے. اس کے بعد فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ کو سامنے پائے گا. ہر موسم میں، ہر مصیبت میں، ہر آڑے وقت میں اللہ کو سامنے پائے گا. 12 سال کے بچے کو حضور سکھا رہے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک. آگے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. اور آگے کا جملہ سنیں گے تو جلاب آئے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی. فرمایا اگر ساری دنیا کے انسان مل کر متفق ہو جائیں تجھ کو نفع پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی نفع پہنچائیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، زیادہ نہیں. اور اگر ساری دنیا کے انسان مل کر متفق ہو جائیں تجھ کو نقصان پہنچانے پر تو اتنا ہی پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. جب فالقلم بما انت لاق، قلم لکھ کے خشک ہو چکا ہے، تم کو جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا. یہ 12 سال کے بچے کو حضور سکھا رہے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ عقیدہ تبھی سے بنتا ہے. ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو کھیلنے دو، ابھی تو نمازیں چھوڑنے دو، ابھی تو پینٹ لمبا کرنے دو، ابھی تو بیڑی پینے دو، ابھی تو سرتی کھانے دو، ابھی تو شوق میں ہو رہا ہے، ابھی یہ عادت پڑی ہے، بگڑ گیا ہاتھ سے. اس کو بچپن سے سنبھالو. حضور نے بچپن سے سکھایا ہے ان کو. مسجد میں آئیں گے تو خالی بوڑھے، کچھ کام نہیں تو کیا کریں گے؟ اب
نمازی پڑھنا باقی رہ گیا. بچپن میں پڈلی میں طاقت ہوتی ہے، جوانی میں کمر میں آتی ہے، بڑھاپے میں زبان پہ آتی ہے، زبان چلی ٹک ٹک خالی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 7 لوگ عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ. اس لیے بچپن سے سنوارو، ایک ایک لمحہ ضائع مت کرو. بچہ 8 سال کا ہو نماز سکھاؤ، عادت پڑے گی. 10 سال کا ہو حکم کرو، اور نہ مانے تو جھاپڑ مارو. کیوں؟ تاکہ جب بالغ ہو جائے 13 سال کے بعد تو ایک نماز خراب نہ ہونے پائے. اس لیے حضور نے فرمایا 8 سال میں ان کو سکھاؤ، 10 سال میں چپت لگاؤ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو بچہ ہے، سونے دو، سوئے گا کھوئے گا، فجر کی نماز غائب ہوگی، آئندہ رزق میں قلت پیدا ہوگی، تنگی پیدا ہوگی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندہ وعدہ کرتا ہے اور اللہ سے مطالبہ کرتا ہے. ہر موقع پر مدد اللہ کی آتی ہے. اب جب دیکھ لیا بندے نے کہ تعریف ہو گئی، تمام خوبیاں ہو گئیں، رحمت جوش میں آ گئی، وعدہ ایگریمنٹ دستخط ہو گئی، اب کیا باقی ہے؟ جوہر مقصود مانگتا ہے. اب اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو چلا دے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلا دے. اہدنا، ہم کو چلا دے، راستہ دکھا دے نہیں، راستے پر چلانا. اہدنا قرآن کریم میں 2 معنی میں آتا ہے. ایک ہے دیکھو وہ گھر ہے عثمان صاحب کا، یہ کیا ہے؟ دکھانا بولتے ہیں اس کو، اراء الطریق ہے. اور چلو میں ساتھ چلتا ہوں، لے کے چلنا، گھر تک پہنچانا. یہ ایصال الی المطلوب ہے، منزل تک پہنچا دینا. قرآن کریم کی آیت میں جو اہدنا آیا ہے یہ دوسرے معنی میں ہے، گھر تک پہنچا دیجئے، راستے میں چھوڑنا نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مانے راستہ، مستقیم مانے سیدھا، سیدھے راستے پر ہم کو چلا دیجئے، یہاں تک کہ ہمارے لیے دروازہ کھل جائے، آپ کے دسترخوان پر ہاتھ دھو کر بیٹھنے کا موقع مل جائے. دسترخوان تیار، جنت میں دسترخوان تیار ہے. آپ کی روح نکلی وہاں پہنچیں گے. آپ جسم قبر میں ہوگا لیکن راحتیں وہاں سے شروع ہو جائیں گی. یہ بندہ مانگتا ہے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم. یہ جوہر مقصود ہے. جس کو اللہ صراط مستقیم عطا کر دیں اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جسے صراط مستقیم اللہ نہ دے راستہ کوئی دکھا نہیں سکتا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تو بندہ کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے. اہدنا الصراط المستقیم. اس پہ بہت طویل کلام ہے، مجھے پتہ نہیں کہ ٹائم کتنا باقی ہے. پورا کر دوں. اہدنا الصراط المستقیم میں 2 باتیں یاد رکھ لینا. ایک ہے ہدایت، رہنمائی. لکل قوم ہاد، ہر قوم کا ہادی ہے. بیٹا اپنے باپ کی رہنمائی میں گھر جاتا ہے، استاد کی رہنمائی میں سبق حاصل کرتا ہے، یہ بھی رہنمائی ہے. ہر نبی امت کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن وہ راستہ دکھانا ہے، اور جب اللہ رہنمائی کرتے ہیں تو منزل تک پہنچانا ہے. یاد رہے گا. اب قرآن کریم کی 2 آیتیں سامنے رکھو دلیل کے طور پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، جنہوں نے اپنی زندگی میں پوری کوشش کی اپنے بھتیجے کو ساتھ سنبھالنے کی، لیکن ابو طالب کا مذہب عبد المطلب کا مذہب تھا، دادا کا مذہب تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خواہش کی، چچا جان آپ میرے چہیتے چچا ہیں، میرے لیے آپ نے 3 سال قید میں گزارے، میں چاہتا ہوں میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، کان میں، میں اللہ سے سفارش کروں گا. کیونکہ کلمہ کے بغیر ایمان میں آپ شامل نہیں ہوں گے، اور غیر مومن کے واسطے میں سفارش نہیں کر سکتا. کلمہ پڑھ لیجئے خالی.
تڑپتے رہے. ادھر حضور بیٹھے ہیں چارپائی پہ اور ادھر ابو جہل. وہ کہتا ہے اگر تم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا، بابا کا راستہ، دادا کا راستہ چھوڑ دیا، تو لوگ کہیں گے موت کے ڈر سے انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، بدل گئے، تمہاری اولاد کو لوگ آر دلائیں گے. انہوں نے کہا اخترت النار علی العار، مجھے آگ پسند ہے لیکن آر پسند نہیں ہے. نبی کا دل بہت تڑپا کہ چاچا ایمان کے بغیر جا رہے ہیں، اب ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. جس طریقے سے حضرت ابراہیم کے والد آزر بتوں کی پوجا کرنے لگے، ابراہیم کی بات نہیں مانے، ابراہیم نے ان کے حق میں استغفار کیا. جب آیت نازل ہو گئی کہ استغفار مشرکین کے واسطے جائز نہیں، تو براءت کا اظہار کر دیا. اپنے والد کے واسطے وہ پریشان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے واسطے پریشان. اللہ نے آیت نازل فرمایا سورہ قصص 20واں پارہ آیت نمبر 56، ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہیں منزل تک نہیں پہنچا سکتے، اللہ جس کو چاہیں منزل تک پہنچاتے ہیں. چچا کو ایمان نہیں ملا، حالانکہ اللہ کی شان یہ ہے وہ جس کو چاہے نہیں، اگر ساری کائنات کو چاہے تو ایمان دینے پر قادر ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. یہ اللہ کی شان ہے. آپ کا رب اگر چاہتا تو جتنے زمین میں ہیں سب کو ایمان دے دو، مگر نہیں چاہا. مرضی اس کی، اس سے کون پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں چاہا؟ کس کی مجال؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو ہدایت دو معنی میں، ایک راستہ دکھانا، ہر نبی دکھاتے رہے، ایک ہے منزل تک پہنچانا، یہ کام صرف اللہ کا ہے. حضور نے ابو جہل پہ کلمہ پیش کیا، ایمان نہیں لائے. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو پیش کیا، اسلام لے آئے. اکرمہ صحابی بن گئے، ابو جہل جہنمی بن گئے. یہ کس کا فیصلہ تھا؟ اللہ کا. حضور وہی، کلمہ وہی، پیشکش وہی. لوگ کہتے ہیں علماء کی بات میں اثر نہیں، علماء کی بات میں اثر نہیں. میں پوچھتا ہوں یہ حضور ہیں، یہ کلمہ طیبہ ہے، ابو جہل نہیں پڑھ رہا ہے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کو پیش کیا، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. کیا کہیں گے؟ اثر ہے نہیں ہے؟ کس میں اثر ہے؟ اللہ اثر دیتے ہیں تو اثر ہوتا ہے. ابو جہل نے کہا میرے ہاتھ میں کنکری ہے. ابو جہل نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو، بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں ایمان لے آؤں گا. حضور نے کہا میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے وہ خود بولے میں کون ہوں. کنکری کلمہ پڑھتی ہے لیکن دل کلمہ نہیں پڑھتا ہے. اثر کیوں نہیں ہے؟ حضور کی طرف سے کچھ کمی ہوئی نہیں، نہ دائی میں کمی ہے نہ کلمے میں کمی ہے. حکم وہاں سے نہیں آیا. آج سے نہیں کہنا علماء کی آواز میں تاثیر نہیں ہے، یہ کہنا حکم وہاں سے نہیں آیا. کبھی بیج نکما ہوتا ہے، کبھی زمین بنجر ہوتی ہے، کبھی موسم نہیں آتا. علماء پہ اٹیک نہیں کرنا. علماء نائب رسول ہوتے ہیں. نبی اپنی قوم میں جیسے ہوتے ہیں، عالم اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے. روح المعانی میں لکھا ہے ابن عباس کا قول، العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ. عالم اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امتی میں ہوتا. علماء کی تاثیر پر آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. آپ یہ دیکھنا اللہ کا فیصلہ بھی نہیں آیا. تو اللہ ہدایت دے تو گھر تک پہنچتا ہے بندہ، اور دوسرا کو ہدایت دے تو وہ اللہ کی مرضی پہ موقوف ہے، کبھی پہنچتا کبھی نہیں پہنچتا. بندہ اللہ سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا دیجیے صراط مستقیم پر. صراط مستقیم سے کون سا راستہ مراد ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ آپ نے انعام کیا. انعام کیا یہ نہیں کہا اللہ نے صراط القرآن، صراط الرسول، صراط الانبیاء. کیوں نہیں کہا بھائی؟
یہ کیوں کہا؟ ان کا راستہ جن پہ انعام ہوا. کیوں؟ کیونکہ خالی قرآن حدیث کے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گا. خالی قرآن اور حدیث بھی صحابہ کے تعامل کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے اللہ نے صراط القرآن نہیں کہا، صراط الحدیث نہیں کہا، صراط الذین انعمت علیہم کہا. ان کا راستہ، ان گروہوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا ہے، اس راستے پر چلا دیجیے. وہ کون سا راستہ ہے جن پہ انعام ہوا ہے؟ 4 اعلان کیا اللہ نے. 4. پہلا انعام کس کو ملا؟ نبوت کو. دوسرا انعام ملا صداقت کو. تیسرا ملا شہادت کو. اور چوتھا ملا صداقت کو. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 انعام رکھا اللہ نے. تو انعمت علیہم، جن پہ آپ نے انعام کیا، ان کا راستہ یعنی نبیوں کا راستہ، صدیق کا راستہ، شہید کا راستہ، صالحین کا راستہ، یہ طلب کیا. من النبیین میں سارے نبی آ گئے، صدیقین میں صدیق اکبر اور ہر نبی کی تائید کرنے والے آ گئے، من الشہداء میں شہادت جن کو حاصل ہوتی ہے، جان دے دیتے ہیں، وہ شہداء کا راستہ آ گیا. اب تو نبوت نہیں مل سکتی نا. اگر کوئی نبی بنتا ہے تو جھوٹا ہے وہ، اور پیشین گوئی ہے کہ میرے بعد 30 نبی پیدا ہوں گے، 30 کے جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، نبوت ختم، نبوت نہیں آئے گی میرے بعد. تو نبی کا دروازہ بند. جب نبی نہیں تو نبی کی تصدیق کرنے والا صدیق بھی نہیں، اور چونکہ ہم بزدل ہو گئے ہیں تو شہید بھی نہیں. اب چوتھا کیا بچا؟ صالحین. اسی ایک میں رہ گئے ہم سب. اسی واسطے کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور صالحین بندوں پر سلامتی ہو. ایک ہی بچا خالی. یہ چوتھے انعام سے اگر چوک گئے تو گئے. 4 انعام. پہلا انعام نبوت کو، دوسرا انعام صدیق کو، تیسرا انعام شہید کو، چوتھا انعام صالحین کو. کس میں آئیں گے؟ نبی تو نہیں ہو سکتے، نبی کی تصدیق کرنے والے صدیق اب نہیں ہو سکتے، شاہدین اور شہداء میں سے بھی شمار نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ کسی بہانے شریک کر لیں. ہم تو بھگوڑے ہیں، بھاگتے ہیں کوڑی، دروازہ بند کر لیتے ہیں. لیکن شہادت کی 5 قسمیں ہیں، ایک نہیں ہے. میدان کارزار کا شہید تو اعلیٰ درجے کا ہے، دیوار گر گئی وہ بھی شہید، دب کے مر گیا. پانی میں غرق ہوا وہ بھی شہید، پیٹ کے مرض میں مر گیا وہ بھی شہید، بچہ پیدا ہوتے مر گیا وہ بھی شہید، طاعون میں مر گیا وہ بھی شہید. ان میں کہیں موقع مل جائے شہادت کا تو یہ ہو سکتا ہے. تو 4 انعام ہیں. تو صراط مستقیم سے راستہ کون سا مانگا؟ جس پہ انعام ہوا ہے، یعنی ان 4 کا راستہ. راستہ 3 ہی ہو سکتا. ایک وہ راستہ جو سیدھا جاتا ہے، انعام ملے گا، تو یہ ہو گیا. دوسرا راستہ جان بوجھ کے غلط راستے پر جاتا ہے، غصے کی بنا پر، یہ مغضوب علیہم ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اس سے مراد یہودی ہیں. جان بوجھ کے حضور کی مخالفت کیا انہوں نے، جان بوجھ کے. جیسا آپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ایسا وہ حضور کو پہچانتے تھے کہ سید الانبیاء ہیں، پھر بھی ان کی بات نہیں مانا تو کیا بن گئے؟ مغضوب علیہم. ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، غضب اللہ علیہ ولعنہ. اور تیسرا راستہ وہ ہے جو چلنا چاہتا ہے صحیح لیکن بھٹک گیا، گلی معلوم نہیں ہو سکی، وہ ہے ولضالین، بھٹک جانے والوں کا راستہ. اس سے مراد عیسائی ہیں. کیا بھٹک گئے؟ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، عیسیٰ کو بیٹا مان لیا. اللہ کے پاس کوئی بیٹی نہیں، فرشتے کو بیٹی مان لیا. اللہ کی کوئی بیوی نہیں، جنات کی سردارانیوں کو اللہ کی بیوی مان لیا. اللہ کہتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی بیوی نہیں. لم یلد ولم یولد، کوئی اولاد نہیں.
اللہ کے پاس بیٹی بیٹیوں کا تصور نہیں، لیکن عیسائی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے میں بھٹک گئے اور ٹائی لگا کر سولی کی علامت لگا دیا۔ آج ٹائی لگانے والے سمجھتے نہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا، سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب تم کچھ بھی گناہ کرو پوپ کے پاس آ کے اعتراف گناہ کر لو، گناہ ختم۔ یہ گلے کی ٹائی اسی صلیب کی علامت ہے، دل چاہے تو لگاؤ، آپ کی مرضی ہے، یہ گمراہی ہے ان کی۔ وَلَضَّالِّينَ سے مراد گمراہ لوگ۔ اے میرے مولا صراط مستقیم پر چلا، راستہ ان کا جس پہ آپ کا انعام ہوا، نبیوں کا، صدیق کا، شہداء کا، صالحین کا، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا یعنی یہودیوں کا، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے یعنی نصارہ کا۔ یہ الفاظ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ آخری 3.5 آیتیں پوری میرے بندے کے حق میں تھی، اور بندے نے جو مانگا میں نے عطا کر دیا۔ اس کے بعد سارے مصلی آمین کہہ کر اس پر مہر لگاتے ہیں، اے اللہ اس کو قبول کر، اے اللہ اس کو قبول کر۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہاں ایک بحث اور آتی ہے، آمین سے زور سے کہیں کہ آہستہ کہیں۔ میں یہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات کہہ کے چلا جاؤں گا، آمین کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، اور نماز میں زور سے کہنے کے لیے سوائے قرآن کے اور کوئی چیز زور سے کہنا جائز نہیں ہے۔ کوئی چیز، ثنا آہستہ پڑھیں گے، اتحیات آہستہ پڑھیں گے، دعا سب آہستہ پڑھیں گے۔ اگر یہ آمین دعا ہے تو اللہ نے کہا دعا آہستہ کیا کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور اگر یہ ذکر ہے تو اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، ذکر ہے تو بھی آہستہ اور دعا ہے تو بھی آہستہ۔ صرف قرات کو زور سے پڑھنے کا حکم ہے، یہ نص قطعی بتا رہا ہے ہمیں کہ ہم کو زور سے نہیں کہنا چاہیے بلکہ آہستہ کہنا چاہیے۔ امام اعظم کا یہی موقف ہے۔ بقیہ علمی دلائل ہیں، وہ جن کو تشفی نہ ہو وہ شخصی ملاقات کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ سورت جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، ہم نے آج آپ کو سنا دی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو یاد